بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے آج اس سوال پہ ہم بحث اور گفتگو کریں گے، وہ ہے ایصال ثواب۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ان محافل سے ہے یا ان مواقع سے ہے جو عام طور سے ایک مرنے والے کے بعد ہم اس کی یاد میں منعقد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ کل ہے یا 40واں ہے یا جمعراتیں بعض لوگ مناتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور بعض دن ہیں جو لوگوں نے، چہلم بھی اسی میں شامل ہے، لوگوں نے ان کو ایک بعض دن وہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ کسی مرنے والے عزیز کی یاد میں وہ جمع ہوتے ہیں، یا پھر ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور بعض اور چیزیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کا ثواب جو ہے وہ اس مرنے والے کو بخشوایا جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں اگر سب سے پہلے قرآن مجید کا ہم جائزہ لیتے ہیں اس سوال کے حوالے سے، تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں لیس للانسان الا ما سعی، یعنی ایک انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا۔ گویا کہ قرآن مجید نے انگلی اٹھا کے ایک بالکل پن پوائنٹڈ طریقے سے یہ بتایا کہ جس چیز کا ریوارڈ یا جس چیز کا ثواب ایک انسان کو ملے گا وہ اس کا اپنا عمل ہے، یعنی آخرت میں جو چیز اس کے کام آئے گی وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ چنانچہ یہ جو ایصال ثواب کی ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے ہم ایک مرنے والے کو اس کا ثواب بخشواتے ہیں یا ثواب پہنچاتے ہیں قرآن پڑھ کے، اس کے بارے میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت اس پہ سخت کڑی تنقید کرتی ہے ایک لحاظ سے، اور اس کے بالکل مخالف کھڑی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسی آیت کے تحت مشہور مفسر ابن کثیر نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو وہاں پہ امام شافعی کا یہ قول انہوں نے باقاعدہ طور پہ نقل کیا کہ اگر اس کام میں کوئی خیر ہوتا تو یہ لوگ کر چکے ہوتے۔ ان کا اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف، یعنی انہوں نے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس کام میں کوئی خیر ہوتا تو لفعلوا بہ، یعنی اس کو کر چکے ہوتے۔ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے یہ ایک ایسی پریکٹس ہے، ایک ایسی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں ہرگز نہیں تھی، گویا کہ یہ ایک بدعت ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ تو یہ بات ہمیں بالکل صاف طریقے پہ سمجھ لینی چاہیے کہ دین کا جو اپنا مزاج ہے، دین کا جو اپنا اس سلسلے میں تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو جس چیز کی بھی جزا ملے گی وہ اس کا اپنا عمل ہے، دنیا میں جو اس نے کیا ہوگا اسی کو وہ وہاں پہ اس کا نتیجہ وہ وہاں پہ بھگتے گا یا اس کو پائے گا۔ چنانچہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور روایت ہے اس من میں جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرنے والے کو 3 چیزیں ہیں جس کا فائدہ آخرت میں بھی پہنچتا رہتا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو لوگوں کو چھوڑ کے وہ جا رہا ہوتا ہے یا جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک کہا گیا صدقۃ جاریہ، یعنی صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ کوئی ایسا کام دنیا میں کر دیا جس کا فائدہ آپ کے بعد بھی رہتی انسانیت کو کسی نہ کسی درجے میں پہنچتا رہا۔ آپ نے کوئی مسجد بنا دیا، آپ نے کوئی اسکول بنا دیا، تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے گا، جو اسکول میں تعلیم پائے گا، جو آپ نے ہسپتال بنایا اس میں وہاں پہ آ کے اپنا علاج کرائے گا، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہاں اس چیز کی جو جزا ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دوسری بات اس ضمن میں بیان ہوئی ہے کہ ایسا علم جو نافع ہو، یعنی آپ نے کوئی مثال کے طور پہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا علم، آپ نے کوئی کتاب لکھی، آپ نے کوئی ایسی چیز دی، آپ نے شاگرد ایسے چھوڑے کہ جو آپ کے اس علم کے دوام کا باعث بن گئے، کہ جو علم ایسا تھا جو انسانیت کے لیے کسی درجے میں نافع تھا، تو اس کا جزا، اس کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جو نیک اولاد ہے، گویا کہ نیک اولاد کے جو اعمال ہیں ان کا بھی آپ کو صلہ اس لیے ملتا رہے گا کہ آپ اصل میں آپ نے اس نیک اولاد کی تربیت خود کی، یعنی ایک جو پیرنٹ ہونے کے ناطے، ایک والد یا والدہ ہونے کے ناطے آپ نے ایسی اولاد کو پروان چڑھایا کہ جس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس اولاد نے جو نیک عمل کیے اس میں ایک لحاظ سے آپ کی تربیت کا بھی ایک کنٹریبیوشن شامل تھا۔ تو چنانچہ یہ کہا گیا کہ نیک اولاد جو کہ آپ کے لیے دعا مانگے، تو گویا کہ ایسی نیک اولاد کے جو آپ کے لیے دعا مانگے وہ بھی آپ کے لیے ایک نافع چیز ہے، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پہنچے گی، کیونکہ وہ نیک اولاد جس کی دعا آپ تک پہنچ رہی ہے اصل میں اس کی نیکی یا اس کے نیک ہونے میں آپ کا یہ کردار تھا کہ آپ نے اس کی اچھی پرورش کی۔ تو ہم خلاصتاً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جو ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں جن میں قرآن مجید کو پڑھ کے یا بعض اور کلمات کو پڑھ کے ان کو بخشوایا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی ذکر ہمیں دور اول میں نہیں ملتا۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا، کسی اور کی کمائی اس کے لیے ہرگز نافع نہیں ہوگی۔ اور اسی اصول پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام اس طرح کے جو محافل ہیں، اس طرح کی ساری محفلیں جو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اور ایصال ثواب بذات خود ایک ایسا اجنبی تصور ہے، ایک ایسا اجنبی کانسیپٹ ہے جو نہ صرف یہ کہ دور اول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور بعد کے ادوار میں نہیں پایا جاتا، بلکہ خود جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی آیت اس کے بالکل برخلاف کھڑی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔